یہ مقام یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ دنیا کی کسی قوم کو یہ مقام یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے جو اہل ایمان کو حاصل ہے۔ ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، فخر بھی کرنا چاہیے، اور اپنے اس مقام کا پورا پاش و لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہم کیا ہیں، کیوں ہیں، اس بات کا ہمیں ہمہ وقت احساس رہنا چاہیے۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی پہلی سورہ پاک کی چند آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، بے شک وہ رحمان ہے، رحیم ہے، یعنی بے انتہا کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اس کی مہربانیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، اور یوم جزا کا مالک ہے وہی۔ اس دن کسی اور کی کوئی حکومت، کوئی سلطنت نہیں ہوگی، مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اور یوم جزا یعنی جس دن اعمال کی جزا دینے کا وقت ہوگا، جو دن ہوگا، اس دن کا بھی مالک اللہ رب العزت ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، ہم اسی کی بندگی، اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج یہ یوم انعام کے شکل میں عید الفطر کے نام پر جو دن عطا فرمایا، اس دن تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہمارے لیے راستہ ہموار فرمایا، اور 30 دن کے بلکہ پورے مہینے کی 29 یا 30 جو بھی ہو، پورے مہینے کے روزے ہم مسلمانوں پر، ہر عاقل و بالغ مرد و زن مقیم پر فرض فرمایا۔ یعنی اتنا سب قربانیاں دینے کے بعد، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بعد، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ یہ دن بہت قیمتی ہے، یہ دن بہت اہم ہے۔ عید الفطر کا دن ایسا دن ہے کہ سال میں کوئی دوسرا دن اس کا ہم پلہ نہیں ہے، اس کے مقابل کا نہیں ہے۔ اس دن میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ روئے زمین پر اتر جاؤ، روئے زمین پر اتر جاؤ، اور تمام ہر راستوں کے دہانے پر، ہر گلی، ہر نکر پر کھڑے ہو جاؤ، اور یہ اعلان کرو، خوشخبری دو، میرے بندوں کو یہ خوشخبری سناؤ کہ اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو، آؤ عیدگاہ کی طرف آؤ نماز عید کی طرف آؤ، دوگانہ ادا کرنے کے لیے آؤ۔ آج جتنے بھی آؤ گے اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا۔ اے فرشتوں، یہ خوشخبری سناؤ اور کہو کہ آج اس خوشی کے موقع پر تم اپنے رب کی کبریائی بلند کرو، اپنے رب کی بلندی بیان کرو، اور اس کی تکبیر بلند کرو، اور یہ کہتے ہوئے آؤ کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیر بلند کرتے ہوئے آؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم آؤ تو ایک راستے سے آؤ، اور جب جاؤ تو دوسرے راستے سے جاؤ۔ اس گلی سے آئے تو دوسرے راستے سے جاؤ۔ عرض کیا کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو فرمایا اس میں یہ حکمت ہے کہ اس طرح سے گلیوں میں گزر جاؤ، گلیوں سے گزرو کہ کوئی گلی باقی نہ رہ جائے جس میں تم اپنے رب کی بڑائی نہ بیان کرو۔
आओ इस रास्ते से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहते हुए इस रास्ते से कहते हुए आओ। अब दूसरे रास्ते से जाओ ताकि इस रास्ते से भी मुसलमानों का गुजर हो जाए और वहां पर भी अल्लाह की किबरियाई बुलंद कर दी जाए, उस रास्ते पर भी अल्लाह का जिक्र हो जाए। यानी पता ये चला कि रुए जमीन का कोई जो है तो हिस्सा, कोई जो है तो खित्ता बाकी ना रहे जहां पर अल्लाह का जिक्र ना हो। ईद के दिन, ईद उल फित्र के दिन, इस खुशी के दिन, इस खुशी वाले दिन में अल्लाह तआला ने जो हमें हुक्म फरमाया है, जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया है। जब तक आप मक्के में थे ईद की नमाज नहीं थी। मक्के से हिजरत करके जाने के बाद सना हिजरी 2 में हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहली मर्तबा ईद की नमाज अदा फरमाई मदीने की सरजमीन पर, और उसके बाद फिर कभी तर्क नहीं फरमाया। और सुबह क़यामत तक के लिए ये जो है तो हर मुसलमान, सुबह क़यामत तक के मुसलमानों के लिए ये चीज़ राइज हो गई कि अब ये हमारे लिए 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की वाजिब करार दी गई। और वो भी कैसे? हम नमाजें पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पढ़ते हैं ना भाई, कम से कम जुमा तो पढ़ते हैं ना? हाँ बोलो कि हाँ पढ़ते हैं, मगर उसमें ये जो जायद तकबीरें ईद की नमाज में कही जाती है वो नहीं है। इस ईद की नमाज में बाकायदा ये 6 जायज तकबीरों के 6 जायद तकबीरों के लिए यानी हुक्म दिया गया कि इसको तुम तकबीर बुलंद आवाज से कहो, इमाम भी कहे और तमाम मुक्तदी भी कहें कि अल्लाह की किबरियाई को बुलंद करो। इससे पता ये चला कि जब कभी भी तुम्हें कोई खुशी का मौका मैसर आए तो उसमें कुछ और नहीं बल्कि अल्लाह का जिक्र बढ़ा दो, अल्लाह का जिक्र बढ़ा दो और 6 जायद तकबीरों के साथ 2 रकात नमाज को अदा करके ये दिखा दो कि हम और कौमों की तरह नहीं है कि जब खुशी का मौका आए तो नशे में डूब जाएं। हम और कौमों की तरह नहीं है कि जब खुशी का मौका मिले तो जुआ खेलने बैठ जाएं। हम और कौमों की तरह नहीं है कि जब खुशी का मौका आए तो खुशी के नाम पर एक दूसरे के चेहरे बिगाड़ें, एक दूसरे के कपड़े बिगाड़ें, एक दूसरे के दरो दीवार को खराब करें। हम वो कौम नहीं है। आज देखो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूं जहां तक मुझे खबर व इल्म है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में आज ईद है। सारे मुसलमान अपनी अपनी ताकत और इस्तिताअत भर अच्छे जोड़े पहन करके निकले हैं। नया है तो नया, वरना पुरानों में जो सबसे अच्छा है वो पहन करके आया है। ये अल्लाह, हम तेरी खुशी का कभी इनकार नहीं कर सकते। तूने खुशी का मौका दिया है तो हम खुशी का इजहार भी करके दिखाएंगे। हम खुशी का इजहार करेंगे, तेरा शुक्र अदा करेंगे, तेरी किबरियाई बुलंद करेंगे और तेरे रजा के लिए हम 2 रकात जरूर पढ़ेंगे। और इस बात का नहीं करके भी मुसलमानों को बहुत एहसास है। जब ही तो जुमा के दिन भी इतने नमाजी नहीं होते जितना ईदैन में होते हैं। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या बूढ़ा, क्या जवान, हर कोई पूरी कोशिश करता है कि ईद की नमाज के लिए मैं पहुंचूं और पढ़ूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जब हम ईद की नमाज के लिए जमा होते हैं तो जानते हो शैतान इस वक्त मातम कदा है। शैतान इस वक्त जो है चीख व पुकार कर रहा है, नौहाजारी कर रहा है, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। उसके गिर्द उसके तमाम ज़ुर्रियत, उसके चेले चापड़े सब जमा हो गए हैं। उससे पूछते हैं, शेख क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्यों चीख रहे हो? तो शैतान कहता है कि तुम देखते नहीं, सारे मुसलमान जमा होकर के अल्लाह की किबरियाई बुलंद कर रहे हैं। अगर कहीं ये बात इनके दिलो दिमाग में बैठ गई तो हमारे बहकाने से फिर बहकने वाले नहीं हैं। और कहता है कि तुम्हें खबर नहीं है कि आज ईद की नमाज पढ़ने के लिए आने वालों के लिए अल्लाह का ऐलान है कि
اور اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ جتنے آئے ہیں عید کی نماز کے لیے ہر ایمان والوں کو آج میں بخش دوں گا. یعنی شیطان کو بھی اس بات کا یقین ہے, وہ اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ آج جتنے عید کی نماز کے لیے آئے ہیں سب کو اللہ بخش دینے والا ہے. اور یہ اعلان فرشتے بھی کرتے ہیں کہ آؤ, جب تم اس یقین کے ساتھ جب تم اپنے گھروں کو لوٹو گے مسجد سے تو اس یقین کے ساتھ لوٹنا کہ آج ہم بخشے بخشائے لوٹ رہے ہیں, آج ہم بخش دیے گئے ہیں. میرے عزیزو میرے دوستو, کسی کا صاف سفید براق اس کا لباس ہو اور خدا نہ خواستہ اس پہ کوئی کیچڑ آ جائے, کوئی داغ پڑ جائے, اور پھر وہ کسی طریقے سے کوشش کر کے اس کو دھو کر کے صاف کرنے میں کامیاب ہو جائے اور پھر پہلے جیسا صاف ستھرا نظر آ جائے, اب دوبارہ کیا وہ لاپرواہی کرے گا؟ اب تو دیکھتا ہوا چلے گا, اب تو سنبھال کر چلے گا کہ کہیں دوبارہ پھر کہیں سے چھینٹا نہ پڑ جائے, کوئی داغ پھر نہ پڑ جائے میرے کپڑے پر. اتنا صاف میرا کپڑا ہے. جیسے ابھی جتنے لوگ آئے ہیں بہت سنبھال کے آئے ہیں, ہے نا, یہ کہیں کپڑا خراب نہ ہو جائے, کوئی پانی نہ پھینک دے, کہیں کیچڑ میں پیر نہ پڑ جائے, کوئی بچہ دوڑتا ہوا نہ آ کے جو تو چھینٹا اڑا دے. میرے عزیزو میرے دوستو, اسی یقین کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر کے یہاں سے لوٹیں کہ جب اللہ نے گناہوں سے پاک کر دیا تو اب ہم پھر دوبارہ گناہ نہیں کریں گے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہم دوبارہ گناہ نہیں کریں گے. کہو انشاءاللہ, آواز کو بلند کرو انشاءاللہ کی, کہ اب ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ سے ہم اس سے توفیق مانگیں گے کہ بے شک نیکیوں کی توفیق دینے والا تو ہی ہے اور گناہوں سے بچا لینے والا بھی تو ہی ہے. اے اللہ, اب تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا کر کے یہاں سے نکلنا ہے, یہ دعا کر کے نکلنا ہے, اور خطبہ بھی سننا ہے, سلام بھی پڑھنا ہے, آپس میں مبارکبادیاں بھی دینی ہے, اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے, اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کرنی ہے, اپنے زندوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے, اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کرنی ہے, اپنے زندوں کے لیے بھی تحفہ لینا ہے اور اپنے مرحومین کے لیے تحفہ بھیجنا ہے. وہ تحفہ کیا ہے؟ زندوں کے لیے تحفہ تو یہ ہے, تقریباً لوگ لا ہی چکے ہیں اور نہیں تو لے لیں گے. کچھ لوگ جو ہے تو تحفہ دے چکے ہیں اپنے بچوں کو کپڑے کی شکل میں, تہواری کے شکل میں اور کسی مٹھائی کے شکل میں. اور مرحومین کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا کہ آج کے دن, عید الفطر کے دن, جس کسی نے بھی 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا, کتنا؟ صرف اتنا ہی پڑھ لیا. روایتوں میں آیا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. جس نے 300 مرتبہ پڑھ لیا اور پڑھ کر کے اپنے مرحومین کے لیے جو ہے تو احسان ثواب کر دیا, فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جو ہے تو مرحوم کے قبر والوں کے قبر میں 1,000 نور عطا فرمائے گا. اور یہ پڑھنے والا جب انتقال کرے گا, اپنے قبر میں پہنچے گا, تو اس کے قبر میں پہلے ہی سے 1,000 نور موجود رہے گا. یہ نور کیا ہے؟ نور ہے, روشنی ہے, چمک ہے. اور قبر کیا ہے؟ وہ اندھیروں کا گھر ہے, وہاں تاریکی ہے, وہاں کیڑے مکوڑے ہیں, وہاں گرمی ہے, وہاں شدت کی تپش ہے, آگ ہے, سانپ ہے, بچھو ہے. ان سب سے بچنے کے لیے فرمایا یہ نور تمہارے لیے روشنی کا کام دے گا اور یہ نیک اعمال تمہارے لیے ان سے بچانے کا کام دے گا. اس لیے میرے عزیزو میرے دوستو, تو 300 مرتبہ پورے دن میں, یعنی کہ ابھی پڑھ لیں یا نکلتے ساتھ پہلے یہ پڑھیں. کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. پڑھ کر کے پوری امت مسلمہ کے لیے اس کو احسان ثواب کر دیں. سمجھ رہے ہیں؟ تسبیح ہو تو تسبیح پہ لے کر کے پڑھیں, ورنہ انگلیوں کے پورے پر 300 مرتبہ گن کر کے پڑھ لیں. بہت کچھ گنتے ہیں, بہت کچھ گنتے ہیں, اس کو بھی گن لینا, یہ تسبیح بھی گن لینا, اللہ کی پاکی بیان کر لیں, اس کی تعریف بیان کر لیں, گن کر کے کر لیں. تو فرمایا یہ تحفہ اگر آج ہم بھیجیں گے تو جب ہمارا انتقال ہوگا تو ہماری قبر میں یہ تحفہ پہلے سے موجود رہے گا, پہلے سے وہاں روشنی موجود رہے گی.
اور ہماری قبر روشن رہے گی. تو کیا چاہتے ہیں قبر روشن ہو؟ تو آج کے دن یہ پڑھنے کی کوشش کریں، چونکہ اب امام صاحب قبلہ آ چکے ہیں اور وہ کچھ آپ کے سامنے ضرور جو ہے تو کچھ نہ کچھ بیان فرمائیں گے، تو اور ہمیں اور آپ کو سننا بھی ہے. تو میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات جب عید کی نماز سے فارغ ہو کر کے نکلیں گے تو برائے مہربانی کسی قسم کی بے حیائی بے شرمی کا کام نہیں کریں گے، بلکہ خود بھی بچیں گے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے. اب جو روزانہ درس میں بیٹھتے ہیں اس قسم کی بہت ساری باتیں ان کے علم میں آتے رہتی ہیں، سنتے رہتے ہیں، مگر چونکہ آپ میں سے کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو سالانہ ملاقات کرنے والے ہیں تو ان کو وہ ساری باتیں چند منٹ میں تو نہیں بتائی جا سکتی ہے نا. ورنہ بہت سارے لوگ بیچارے بھابھی سے جا کر کے مصافحہ کرتے اور کہتے ہیں عید مبارک ہو. یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے کہ تم دیور بھابھی سے جا کے مصافحہ کرے اور کہے کہ عید مبارک ہو. یہ غلط ہے. کسی دوسرے کے بہن کو جا کر کے مصافحہ کر کے اور اس کو کہتے عید مبارک ہو، یہ حرام و ناجائز ہے. تو ایسے کوئی کام نہ کریں، ایسے کوئی کام نہ کریں. اپنے ماں سے جا کے مصافحہ کریں اور کہیں امی جان تجھے عید مبارک ہو، دعا کر دے میرے لیے کہ میں گناہ کے قریب نہ جاؤں. اپنے بیوی سے کہیں، بیوی کے قریب جا کے بیٹھ جائے، اس کو کہیں لاؤ شیر قرمہ، ایک پیالہ لائے تو کہو کہ 2 چمچ لے آنا، دونوں ایک ہی پیالے میں کھائیں گے. میاں بیوی میں محبت بڑھے گی. اور کہو کہ تم مجھ کو کھلاؤ میں تم کو کھلاتا ہوں. یہ بے حیائی کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو لوگ بے حیائی کی بات سمجھتے ہیں. میاں بیوی میں یہ بے حیائی کی بات نہیں، یہ محبت کی بات ہے. ایسا کرنا چاہیے. ایک پیالے میں شیر خورما منگا لو، 2 چمچ منگا لو یا ایک ہی چمچ منگا لو، تم اس کو کھلاؤ وہ تم کو کھلائے. یہ اس کے حق کی بات ہے اور یہ محبت کی بات ہے. یہ ہونا چاہیے. تو لوگ اس میں کتنا شرماتے ہیں. کئی لوگ مسکرانے لگے کہ یار یہ عجیب بتا رہے ہیں. ایسا یہ تو جائز چیز ہے نا، یہ تو کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ محبت کا پیغام آپ دیں گے لوگوں تک. اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. اب امام صاحب قبلہ عرض کریں گے.